حالانکہ وہ جو دور تھا واہ واہ حضرت دحیہ کلبی، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک نام ایک ذکر آ گیا مجھے. ان کا کمال تھا اس ظلم کرنے میں. بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. صحابی کا مرتبہ میں آپ کو بتاؤں تو حیران ہوں گے آپ. اتنے خوبصورت کے صحابیوں میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. اتنے خوبصورت. محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ گھر سے صبح نکلتے تھے تو عورتیں پردوں کی اور ساری گھروں سے باہر کو دیکھنے کے لیے انتظار میں رہتی تھی. اور قبیلے کے سردار تھے. دور وہی تھا. ان کا ڈیوٹی یہ تھی کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوئے اٹھ کو لیتے اور گا دیتے کھڈے میں. 2 ہو تو 2 کو، 4 ہو تو 4 کو. یہ ان کا عمل آرڈر تھا ان کا. یہ اس قدر اللہ اکبر، اس قدر ظالم. اور ایک دن خبر آئی، اللہ نے ہدایت دینی تھی نا، اللہ نے دل میں ہدایت ڈالی تو حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ دحیہ کلبی میرے پاس آ رہا ہے اسلام. اور وہ کتنا خطرناک بظاہر مجرم تھے میں کہوں اس زمانے میں، اور کس قدر دشمن تھے نبی علیہ السلام کے کہ کسی موقع کو جانے نہیں دیتے نبی علیہ السلام پر ظلم کرنے کے لیے. پتھر مارنا، برے برے الفاظ ادا کرنا، جو اس دور میں سب دشمن کرتے تھے. تو اس میں آپ پہل تھے یہ. اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا دشمن، قبیلے کا سردار ہے، 500 لوگوں کا قبیلوں کا سردار آ رہا ہے، تو اب نبی علیہ السلام کا رویہ کیا ہوگا ہے. دیکھ لیں نا آپ، سوچیں بولے یار اتنا بڑا دشمن آپ کے پاس آ جائے تو آپ شکل نہیں دیکھو. اب وہ آ رہا ہے. اب میرے نبی علیہ السلام تو جانتے تھے نا، صحابہ نہیں کہ وہ آ رہا ہے ملنے آ رہا ہے. انہیں نہیں پتا کہ اسلام قبول کرنا ہے. جیسے ہی قریب آیا حضرت دحیہ کلبی، میرے نبی علیہ السلام کے کاندھے مبارک پر چادر مبارک تھی. جیسے دور سے آتا دیکھا آپ نے چادر اپنے قریب بچھا لی. اور جیسے آیا بولے دحیہ آؤ ادھر بیٹھو. اللہ اکبر. دحیہ کلبی فرماتے ہیں کہ اے نبی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو میں نے مدعا بیان نہیں کیا، اور آپ سے ساتھ تو میں نے وہ کیا ہے، اور آپ میرے لیے چادر بچھا رہے ہیں، میرے لیے چادر بچھا رہے ہیں کہ سنگ مارے جو کوئی آقا اس کو دعا دیتے ہیں. سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، اخلاق عظیمہ. وہ حیران رہ گیا کہ یار میں نے تو ابھی مدعا بیان بھی نہیں کیا، میرے لیے چادر بچھا کے VIP. محدثین یہاں قلم پہ لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ سردار بھی تھے. نبی علیہ السلام وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کافر ہے کیا ہے، اگر سردار ہے تو اس کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے اس کو عزت دی گیا کرتے تھے. میرے دوستوں، جس طرح حاتم طائی کی بیٹی کو عزت دی، اپنی چادر مبارک دی اس کو، اس لیے کہ وہ سردار کی بیٹی تھی. حاتم طائی کی بیٹی جب آئی تو اس کو عزت دی، تو وہ اسلام ہی قبول کر لیا اس نے اسی بیس پہ. ایسا نبی ہے میں تو دشمنی میں گرفتار کیا، میں تو سمجھا میری عزت پامالی ہوگی، مجھے مارا جائے گا، مجھے چھینا جائے گا. وہ چادر لے کر سب کو کہا کہ اس کی عزت کرو، یہ ملکہ ہے، یہ بڑے حاتم طائی کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. حالانکہ کافر تھی. یہ اخلاق دیکھ کے تو بھائی کو بولا جاؤ اسلام قبول کرو، وہاں جاؤ. ان کے بعد وہ نبی نہیں، وہ کیا چیز ہے تم نہیں جانتے. اس کا اخلاق جنہوں نے ہمیں کہا ہے وہ غلط کہا ہے. ایسا اسلام. ابی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلیل القدر صحابی بنے، ان کے بھائی حاتم طائی کے بیٹے. اب دیکھیے آ گئے، آ کر فرماتے ہیں میں اسلام تو قبول کرنے آیا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا نبی اللہ، لیکن میرا اسلام قبول کرنا صحیح نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ بولے میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں نے بہت ظلم کیا. میرے ظلم کی آپ داستان سنو گے نا تو کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام مسکرائے، بولے تو اسلام تو قبول کر. اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ اس کو کہہ دو اسلام لانے کے بعد پہاڑ کے برابر، سمندر کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اسلام لانے کے بعد تو پھر پچھلی تو بات ہی نہیں ہے نا. جب فرمایا اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر سرکار کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی تو کہنے لگا یا رسول اللہ باقی سب صحیح ہے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے ایک جرم میرا ایسا ہے جو مجھے اب بھی کھٹک رہا ہے اور شاید اللہ مجھے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا. نبی علیہ السلام کیا کر لیا تم نے گناہ ایسا؟ اب سرکار علیہ السلام سے بات چیت ہو رہی ہے اور اللہ اکبر. محدثین فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ مبارک دیکھنے کے قابل تھا. اتنے آنسو، اتنے رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تک
حضور علیہ السلام کی گیلی. اب وہ واقعہ بیان کر رہا ہے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی گھر میں, ویسے تو میں پورے قبیلے کا سردار تھا اور جس گھر میں بیٹی ہوتی تو ان کو گڈھے میں ڈال کے مار دیتا تھا, یہ میرا اصول تھا جہاں اطلاع ملتی. لیکن ایسا ہوا مجھے کچھ برسوں کے لیے گاؤں سے یا شہر سے کہیں دور جانا پڑا چند سالوں کے لیے. میری بیوی حمل سے تھی. میں نے اس کو کہا دیکھ یاد رکھنا, بیٹا ہوا پیار سے سنبھال کے رکھنا, بیٹی ہوئی تو گاڑ دینا, میں آؤں تو مجھے ولی چاہیے. لیکن ماں تھی نا, وہ ماں نے اس کی حفاظت کی. میں واپس آیا تو وہ 3-4 سال 5 سال کی بچی, 5 سال کی بچی, جیسے میں نے دروازہ کھولا بچی میرے سامنے میرے قدموں سے لپٹ گئی. میں حیران رہ گیا, اتنی محبت کرنے لگی مجھ سے یا رسول اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام سمجھ گئے تھے نا, روئے جا رہے ہیں. بولے وہ اتنی پیار کرتی مجھے, اور مجھے نفرت اتنی ہے کہ میں چاہوں گا ابھی اس کا گلا گھونٹ دوں, لیکن میری بیوی کو دیکھتا, میں نے کہا ابھی دیکھتا ہوں موقع پھر اس کو ماروں گا. لیکن وہ آتی شام کو میرا سر دباتی, میرے پاؤں دباتی, مجھے پانی لا کے دیتی, اتنی خدمت وہ میری بیٹی کرتی. لیکن مجھے ترس نہیں آیا یا رسول اللہ, میرے دل میں یہی تھا اس کو مارنا ہے مارنا ہے مارنا. ایک دن میں نے پلان بنایا اور اس کو میں نے کہاڑی لی چپ چاپ اور کہا دعوت میں چلتے ہیں. بچی کو لے, بچی کہہ رہی بابا آج دعوت میں کھانا ملے گا. بولا ہاں تجھے اچھا کھانا ملے گا. یہ وہ میرے ساتھ آتی رہی اور ایک چلتے چلتے مجھے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو کہہ رہے بابا خیال رکھنا چوٹ تو نہیں لگی آپ کو. دیکھو یہ بیٹی ہیں, اللہ اکبر, آج بھی خدا گواہ ہے بیٹیاں ہیں. تم اپنے بیٹوں پہ رلائی کرتے ہو, تمہیں پوچھنے بھی نہیں آئیں گے, یقین کرو, کیونکہ ان کے پیچھے بھی ایک عورت ہے. عورت تم سے اتنا متنفر کر دیتی ہے کہ تمہارے پاس اگر تم بیمار ہو گئے تو خدا گواہ کہیں سے بھی گھومتی گھومتی تمہاری بیٹی تمہارے پاس ضرور آئے گی, تمہارا حال پوچھنے, اور تمہارا حال بھی پوچھنے اور تمہاری خدمت بھی کرنے. کئی واقعات ہیں یہ جینین میرے اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, بیان کرنے کی وہی بات ہے, نبی علیہ السلام سمجھ رہے ہیں نا بات کو. اب وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, میں نے پھر اس کو بولا یہاں کھڑی ہو. میں نے کھڈا کھودا اور اس کو اندر لٹایا تو کہی بابا یہ کیا کر رہے ہو, اس کھڈے میں مجھے کیا لٹا رہے ہو. بولا تو ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے. بولا ایسا نہ کرو بابا, تم تو میرے بابا ہو, تم تو میرے بابا ہو. منتیں ایسی کرتی رہی, لیکن میں اتنا ڈھیٹ اتنا کٹر تھا کہ میرے کو رحم کی ذرا سی بھی اپیل نہیں. میں نے پوری مٹی ڈال کر اس کو گاڑ دیا اور روئے جا رہے. اللہ, سرکار بھی مسکرا رہے. بولے تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے دہیا. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آ کر یا رسول اللہ اس کو کہو اب تو مسلمان ہو گیا ہے, پچھلے گناہ کی تو نے توبہ کر لی, تو اب سے جو ہے پاک اور صاف ہے. اور یہ دہیا قلبی کیا شخصیت ہے. حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں اس کے اسلام لانے کے بعد جب بھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے وہ انہی کی شکل میں تشریف لاتے. اور دہیا قلبی کی ایک عادت تھی. چلے ایک مختصر سی بات آ گئی. جب بھی سرکار کے علیہ السلام کے دربار میں جاتے نا تو کھجوریں یا کوئی چیز ہوتی ہے اس زمانے کے حساب سے بچوں کو کھلانے کی, محبت سے تحفہ ہوتا نا, وہ جیب میں رکھتے اور جاتے ہو. حسنین کریمین کی عادت ہو گئی مبارک, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی عادت ہوتی تھی کہ دہیا کل بھی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹافی, جیسے آپ سمجھتے نا ہمارے گھروں میں بھی چاچا تایا آتے ہیں فوراً کتے لاؤ, انہوں جیب سے نکال کے کھجوریں دیتے, جیب سے نکال کے کوئی ٹافی دیتے اس کو. حضرت دہیا کل بھی, ہاں اتفاق سے ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام ان کی شکل مبارک میں تشریف لیا ہے. بچوں نے دیکھا دہیا کل بھی چپک گئے حضرت جبریل علیہ السلام سے اور جیب کو مار رہے ہیں ہاتھ, یہ نکالو وہ نکالو. اب وہ حیران, یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے. سرکار نے فرمایا تو دہیا کلبی کی شکل میں آیا ہے نا, یہ بچے میرے نواسے ہمیشہ وہ تحفے لاتا ہے, ٹافیاں لاتا ہے, جو بھی سمجھے کھجور لاتا ہے. اللہ, جبریل علیہ السلام, اچھا. اب سیدنا جبریل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور جنت کے میوے لے کر ان کو تقسیم کی. یہ ہے سیدنا دہیا کلبی.